اسی طرح رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان بیان کی اور اپنے محبوب کی نعت پاک پڑھی تو کہا، فرماتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کہیں رب کائنات اپنے محبوب کے اخلاق عظیم کو بیان فرماتا ہے تو ایسے انوکھے اور نرائی انداز میں بیان فرماتا ہے کہ کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پائے گا۔ یہ نبی کی نام نہیں تو کیا ہے؟ اپنے محبوب کے تعلق سے رب کائنات کتنے حسین القاب کے ساتھ اپنے محبوب کو مخاطب فرماتا ہے۔ کہیں کہتا ہے طٰہٰ، کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے مزمل، کہیں کہتا ہے مدثر، کہیں کہتا ہے بشیر، کہیں کہتا ہے نذیر۔ یہ ہے شان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مختصر یہ کہ پورا قرآن مجید حضور کی نعت پاک کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ یہ نہ بات کہ کوئی نبی کی نعت عربی میں پڑھتا ہے، کوئی اردو میں پڑھتا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھتا ہے، کوئی انگریزی میں پڑھتا ہے۔ بہرحال کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کی تعریف و توصیف میں کل نظام ہے، اور کائنات کے ہر شے اللہ کے محبوب کی تعریف و توصیف فرماتی ہے۔ تو بدنصیب لوگ ہیں جو رسول کے ذکر سے چھوڑتے ہیں، ان کی بات ہی ہے۔ اور پھر جس کو رسول سے محبت ہوگی، عشق ہوگا، لگاؤ ہوگا، یقین جانیے کہ محبوب کا ذکر بھی اس کو محبوب ہوگا۔ رسول کا ذکر بھی، اگر رسول سے محبت ہے تو رسول کا ذکر بھی اسے جو ہے وہ راحت، سکون، اطمینان، خوشی اور مسرت عطا فرمائے گا۔ جس کے دل میں حالی وہ کہاں سے خوش منائے، کہتا اللہ کو چھوڑ دیے سب رسول اللہ سب ولی۔ بہرحال اپنی اپنی سمجھ کے اسی طرح اللہ کے ولیوں کی شان، یہ تو رسول کی شان ہے۔ اللہ کے ولیوں خواجہ فرید نواز بنانے اللہ کے محبوب اولیاء کرام کے تعلق سے رب کائنات فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک خبردار، پہلے تو کہتا ہے شک ہی مت کر، لیکن یہ مطلبی نہیں سمجھے تو شک نہیں کرے تو کمر کے مٹی مل گئے تو بات کر۔ اللہ کہتا ہے بے شک شک مت کرنا، الا خبردار شک مت کرنا کہ ولی اللہ جو ہے یہ اللہ کے دوست ہیں، ولی کے معنی دوست، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ ولی کی یہ شان ہے کہ قرآن ان کی مدح سرائی کر رہا ہے، اور ہم بندے ہو کر ان کے نام سے چلو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ہم نے ذکر خواجہ فرید نواز بنایا، جشن خواجہ فرید نواز، رسول اللہ کی نعت پاک پڑھی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم اپنے مقدر کو جتنا ناز کریں کم ہے۔ اور پھر ایک بات میں ڈاکٹر ہاشمی کے تمام اراکین کو اور سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اس بند میں جتنی، اس جشن میں جتنی بزمیں شریک ہوئی میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا کہ نعت رسول آپ نے انعامات حاصل کرنے کے لیے کیوں؟ ہر کوئی کا یہی جواب ہوتا ہے، ہر ایک کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نعت رسول جب میں پڑھوں تو کوئی سنے نہ سنے، کوئی داد دے نہ دے، کوئی واہ کرے نہ کرے، لیکن میرا یہ پڑھنا اگر بارگاہ رسول کا قبول ہو گیا تو یہی میرا کا ذریعہ ہو۔ تو جب بھی نعت رسول پڑھو تو یہ انعامات کی لالچ میں مت ہو، بلکہ یہ سوچ کر پڑھو کہ میرا یہ نذرانہ، میرا یہ ہدیہ بارگاہ رسول میں اور بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے۔ قسم خدا کی اگر اس نیت سے پڑھو گے تو آپ کا بیٹھنا بھی جو ہے وہ باعث نجات ہو جائے گا، آپ کا پڑھنا بھی باعث نجات ہو جائے گا، آپ کا سننا بھی باعث نجات ہو جائے گا، بخشش سامانے مغفرت ہو جائے گا۔ اس نیت سے اور پھر نعت رسول کی شان
کہنے والے نے کہا ہے کہ زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے تو ثنا کے ساتھ خدا کا رسول بندوں کے دادل بابائی کی صورت نہیں. تو آپ تمام لوگ یہی نیت سے بیٹھے اچھا نہیں لگا انشاءاللہ آپ کو اس کا آج پورا ملے گا. یہ یقین رکھیں. کیوں کہ رسول کا دربار وہ دربار ہے، یہ وہ دربار ہے، محمد کا وہ دربار ہے کہ یہاں سے باقی ہے نا. ہاں جب یہ ہمارا یقین ہے تو وقت کی ترقی کے پیش نظر آئیے اب